بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ غزہ کے اور فلسطین کے اس وقت جو حالات ہیں وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے، اور ہر صاحب ایمان بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والا اس پر یقیناً بہت غمگین ہے اور اس کے لیے فکر مند ہے۔ اس وقت علماء کرام مختلف راستے بتا رہے ہیں اور مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور وہاں پر امداد پہنچائی جائے، دعا کی جائے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جائے، جلسوں میں، احتجاجوں میں، ریلیوں میں شرکت کی جائے اور ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جائے۔ اگر ہم ان احادیث کو دیکھیں جن میں آخر زمانے کے متعلق حالات کا ذکر ہے، تو ان احادیث میں موجودہ حالات کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ان احادیث کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہ ہونے سے، مایوس ہونے سے، غلطی سے، خطا سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طبرانی شریف میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں پہلے نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی، پھر امارت اور رحمت ہوگی، ثم یتکادمون علیہ تکادم الحمیر، پھر لوگ حکومت پر، دنیا پر گدھوں کی طرح لڑیں گے۔ تو ایسے وقت میں تم پر جہاد لازم ہے۔ ان افضل جہادکم الرباط، تمہارا بہترین جہاد رباط ہے۔ وان افضل رباطکم اسقلان، اور تمہارا بہترین رباط اسقلان میں ہوگا۔ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحد پر حفاظت کرنا، مسلمانوں کی کا دفاع کرنا۔ اور اگر ہم دیکھیں فلسطین کی جو پرانے نقشے ہیں تو اس میں غزہ اسقلان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اسقلان اور غزہ قریب قریب ہے، تو غزہ اس کا حصہ تھا اور اس کا حصہ رہا۔ تو اس سے اشارہ اس طرف ہوا کہ ایسے وقت میں امت کے آخری دور میں جب جبر اور ظلم کا دور ہوگا، لوگ دنیا کے پیچھے لڑیں گے، اقتدار کے لیے لڑیں گے، گدھوں کی طرح لڑیں گے، تو اس وقت میں بہترین جہاد وہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اسلامی سرحد پر حفاظت کی جائے، اور وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کی بہترین جگہ اسقلان ہے۔ یہ رباط ہے اور یہ بہترین جگہ ہے اور یہ بہترین لوگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت جو جہاد وہاں ہو رہا ہے، یہ اس زمین میں اس وقت بہترین جہاد ہے، اور اس جہاد کو رباط کہا گیا کیونکہ گویا حماس اور دوسری فلسطینی تنظیمیں اسرائیل کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی یہ فریضہ انجام دے رہی ہے۔ لیکن ہمارا مقصود صرف دفاع نہیں ہے، ہمارا مقصود اسرائیل کا خاتمہ ہے، مسجد اقصی کی آزادی ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ جھگڑا صرف زمین کا نہیں ہے، یہ جھگڑا پوری مسجد کا، پورے القدس کا ہے، بلکہ پورے فلسطین کا ہے۔ اسرائیل اس پر ناجائز طریقے سے قابض ہے اور ہم نے اس کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تو دوسرے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آزادی ہوگی فلسطین کی، یہ حضرت امام مہدی کے دور میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہی فتح عطا فرمائیں گے اور آپ بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ بنائیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے اور اس کو ویران کرنے، برباد کرنے اور گرانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ تفسیر طبری میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ رسوائی اس وقت ملے گی جب حضرت امام مہدی کی خلافت قائم ہو جائے گی، تو وہ ان لوگوں کو جو مسجدوں سے لوگوں کو روکنے والے ہوں گے، منہدم کرنے والے ہوں گے، ان کو قتل کریں گے، قید کریں گے، ان سے جزیہ لیں گے، یہی ان کی رسوائی ہے۔ ابھی چند دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو مسجد اقصی کے نیچے سرنگوں میں کھڑے ہو کر پورے مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا تھا، اور ان کو گویا یہ بتا رہا تھا کہ یہ مسجد
اس جگہ پر ہم اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ مسجد اقصی شہید ہو جائے اور ان کا یہ خواب پورا ہو جائے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اس وقت جو اس وقت بہترین مسجد اقصی کو سے لوگوں کو روکنے اور اس کو منہدم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے تو وہ ان سے مسجد کو آزاد کرائیں گے اور آپ اس جگہ کو دارالخلافہ بنائیں گے۔ حضرت علی کی روایت ہے کتاب الفتن میں، المہدی مولدہ بالمدینہ من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مہدی کی ولادت کی جگہ مدینہ ہوگی اور آپ حضور کے اہل بیت سے ہوں گے، اسمی و مہاجر بیت المقدس، آپ کا نام میرا نام کی طرح ہوگا یعنی محمد، اور آپ کی ہجرت کی جگہ بیت المقدس ہوگی۔ یعنی حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے مدینہ میں، لیکن آپ ہجرت کریں گے بیت المقدس اور اس کو دارالخلافہ بنائیں گے، جسے حضور کی ولادت مبارک ہوئی مکہ میں، پھر آپ نے ہجرت کی مدینہ کو اور مدینہ ہی آپ کا دارالخلافہ بنا۔ اسی طرح امام مہدی کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا۔ تو بیت المقدس کیوں دارالخلافہ ہوگا؟ کیونکہ وہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہوگا، آپ اس سے چھڑا کر اسے اپنا دارالخلافہ بنائیں گے۔ جیسے ابو داؤد کی ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب ہوں گے اور راستے میں ان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو خراسان سے یہ کالے جھنڈے 1980 کی دہائی میں نکل چکے ہیں، وہاں پر جہاد ہو چکا ہے، مجاہدین کا ایک کافی لشکر تیار ہو چکا ہے اور اس وقت کی جھنڈے خراسان سے عراق سے شام تک پہنچ چکے ہیں۔ ان جھنڈوں کو بیت المقدس میں نصب کرنا امام مہدی کا کام ہے۔ آپ ہی بیت المقدس کو دارالخلافہ بنائیں گے اور آپ ہی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی فتح نصیب فرمائیں گے جس فتح کے نتیجے میں بیت المقدس آپ کا دارالخلافہ بنے گا۔ لہٰذا اس وقت حماس کا جو جہاد ہے وہ بہترین جہاد ہے، لیکن فتح حضرت امام مہدی کے دور میں ملے گی اور آپ ہی بیت المقدس کو اور فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ لیکن خود امام مہدی کی بیعت کیسے ہوگی اور آپ کا ظہور کیسے ہوگا اور آپ کا ظہور کہاں پر ہوگا؟ تو دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور بیت اللہ میں ہوگا۔ بدر کے شرکاء کی تعداد کے برابر 313 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور وہاں پر آپ کی خلافت منعقد ہو جائے گی۔ پھر وہاں سے آپ چل پڑیں گے شام کی طرف، یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ جائیں گے اور آپ اس سے پہلے عیسائیوں سے لڑائی ہوگی الملحمۃ الکبریٰ اور پھر بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، یہودیوں کا اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس سے پہلے بیت اللہ آزاد ہوگی اور اس کی آزادی ضروری ہے، اور وہ اس وقت آل سعود کے قبضے میں ہے، اور بیت اللہ پورے عالم اسلام کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا وہ گھر ہے جو اس زمین پر تعمیر ہوا، اور یہ پورا عالم اسلام کا قلب ہے۔ یہ آزاد ہوگا، یہ خلافت کے سائے میں آئے گا اور یہاں خلافت منعقد ہوگی، امام مہدی کی بیعت ہوگی، تو اس کے بعد ساری دنیا کی مسجدیں آزاد ہوں گی۔ لہٰذا اس وقت کرنے کا ایک کام یہ ہے غزہ کے لیے کہ ہم حضرت امام مہدی کی تلاش کریں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کو آزاد کریں۔ مکہ مکرمہ کی آزادی انشاءاللہ بیت المقدس کی آزادی کا ذریعہ بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔